إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 3 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 18 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے انسانیت کی خدمت اسلام کی بنیادی تعلیم. انسانیت کی خدمت اسلام کی بنیادی تعلیم. میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے اس فانی دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر با مقصد پیدا کیا ہے، بلا مقصد نہیں. آئیے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ سنتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم حوا سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے ہر عمل کو دین اور مذہب میں تحسین کی، دین اسلام کی نظر میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بہت سارے ادیان ہیں، ان کا بھی انسانیت کا ایک مقام ہے ان کے دل کے اندر، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے. اور یہی فرق، یہی تفاوت اس کائنات کا رنگ و بو کا حسن و جمال ہے. وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یک رنگی
اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کی ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت، انسانوں کے درمیان باہمی محبت اور رشتے بھی استوار ہوں، اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سبحان اللہ! اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ سبحان قدوس ذات ہے، اسے کسی کنبے کی ضرورت اور احتیاج ہرگز نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں، بیواؤں، یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدگان سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کا کام ہے۔ اور وسیع تر تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو صحیح منہج، ان کو صحیح عقیدہ، ان کو صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، اور رب کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ صحیح الجامع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولأن امشي مع اخلي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوما تزل فيه الأقدام۔ لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جن سے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں، یا ان سے تکلیف دور ہو، یا ان سے قرض کی ادائیگی ہو، یا ان سے بھوکوں کو بھوک دور ہو۔ میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی سعی 1 ماہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اور جس نے غصہ بجھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث میں کسی ضرورت مند انسان کی حاجت کو پورا کرنے پر کتنے ہی انعامات کا ذکر کیا ہے۔ بے شک بدخلقی اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بدخلقی جو ہے بہت برا عمل ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے حدیث کے اندر دی گئی ہے کہ بدخلقی اعمال کو اس طرح برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے چلا، یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے، اللہ رب العالمین اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک دن مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیے۔ آپ نے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے پھر سوال کیا،
آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ نبی نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس آدمی کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر حریص تھے، میرے مسلمان بھائیوں ہمیں بھی انہی کے طریقے پہ ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کرام رہا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر حریص تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن میں مدینہ کے مضافات میں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بڑھیا بستر پڑی نظر آئی۔ ایک بڑھیا بستر پر پڑی نظر آئی اور جھونپڑی صاف ستھری، ہر چیز قرینے سے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا اماں آپ کے یہ کام کون کرتا ہے؟ عرض کیا ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے، ایک شخص فجر سے پہلے آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو تجسس ہوا کہ وہ آخر کون شخص ہے۔ دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلا گیا، پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے، دیکھا تو ابو بکر تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا تو ابو بکر تھے۔ سید القوم خادمہم، یہ تھے ہمارے قوم کے حقیقی رہنما اور خادم، یہ تھے ہمارے قوم کے رہنما اور خادم۔ میرے بھائیوں سیدنا ابو بکر کئی گھرانوں کی مستقل کفالت بھی کرتے تھے اور محلے میں کئی گھروں کی بکریوں کا دودھ بھی دوہتے تھے۔ خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی ہائے آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، آپ اب تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ دوہنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کروں گا، میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کروں گا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی ابو بکر نے ان کی بکریوں کا بھی دودھ دوہا۔ میرے بھائی مومنین کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو نبی کی جنت کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یتیموں کو دھتکارنا اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا مشرکین کا عمل ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائی ایک حدیث میں بڑے عجیب انداز میں بھوکے پیاسے اور بیمار کا ذکر آیا ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا میرے اللہ تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے کھانے کو دیا تھا لیکن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کتنے ہی حسین پیرائے میں اور بہترین انداز میں خدمت خلق کے کام کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے تاکہ ہم بھی نیکی کے ان کاموں کی طرف راغب ہوں۔ یتیموں اور بیواؤں، فقراء اور مساکین سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے اور کن کن طریقوں سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دیکھیے جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، جتنی عبادات اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہیں، بالخصوص روزہ، حج اور عمرہ شرعی قسم
قسم کے توڑنے کا کفارہ وغیرہ بھی ہے. شرعی قسم کا توڑنے کا کفارہ وغیرہ ان عبادات میں کسی کمی یا کوتاہی کا ازالہ اگر ہو جاتا ہے تو اس جیسی کسی عبادت کے بجائے فقراء اور مساکین کی خدمت سے کیا جاتا ہے. بوڑھا شخص یا کوئی بیمار روزہ نہ رکھ سکتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں کچھ نفل پڑھتا یا قرآن کی تلاوت کرتا جو خالص اللہ کی عبادت ہے, اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کچھ نفل ادا کر لے, کچھ اور عبادتیں کر لے تو پورا ہو جاتا. لیکن نہیں, ایسا نہیں کیا گیا. بلکہ ایک روزے کے بدلے اگر آدمی بیمار ہے, مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے, ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے کتنا آسان طریقہ دیا. آدمی بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکا, اس کے بدلے میں ایک مسکین, ایک فقیر کو کھانا کھلا دیا. جمع کے ذریعے تم نے روزے جیسی عظیم عبادت کو نقصان پہنچایا. رمضان کے مہینے میں آدمی جمع کر لیا, عورت کے ساتھ مباشرت کر لیا, ہم بستری کر لیا, روزے جیسی عظیم عبادت کو نقصان پہنچایا. تو اس کا ازالہ کسی غلام کی گردن چھڑا کر دیا, یعنی ایک غلام آزاد کرو. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ بتایا, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, یعنی بغیر احرام کے. کیا ہو گئی؟ اگر آپ نے رمضان کی حالت میں وہ غلطی کر لی ہے تو یا تو ایک غلام آزاد کرو, یہ نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرا طریقہ بتایا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کتنا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے کو ایک اضافی طواف کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے کہ آدمی احرام پہنے بغیر حدود حرم میں داخل ہو گیا, حدود حرم کے اندر داخل ہو گیا, بغیر احرام پہنے ہوئے میقات سے گزر گیا, ایک اضافی طواف کا حکم دیا جا سکتا تھا. لیکن نہیں, فرمایا حدود اللہ کی خلاف ورزی کی ہے, اب اس کے عوض میں مکہ کے فقراء, مکہ کے مساکین کو بکرے یا دمبے ذبح کر کے انہیں ان کا گوشت کھلاؤ. ہے کہ نہیں؟ ایک اضافی طواف کا بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ مکہ کے فقراء اور مکہ کے مساکین کو ایک بکرا یا ایک دمبا ذبح کر کے انہیں کھلاؤ. قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے, کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. میرے بھائیو راحت کر, ضرورت مند اور مستحق کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد دی جائے. بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں بڑی سخت ممانعت ہے, اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. بدقسمتی سے آج مسلمان معاشروں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس کے پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے, جس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور حقیقی مستحق کو ان کا حق بغیر طلب کے انہیں ملنا چاہیے. بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے وہ کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولتے, اور جو مستحق نہیں بھی ہیں در در کے بھکاری بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہے کہ نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, یہ کام اصل میں تو مسلمان حکومتوں کے کرنے کا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس طرف دھیان دینے کی فرصت ہی کہاں ہے. انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے.
اور اجتماعی طور پر بھی بڑے پیمانے پر خدمت خلق کے ادارے اور تنظیمیں قائم کر کے مستحقین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل معاہدہ حلف الفضول میں شریک ہوئے تھے۔ ابن سعد اور ابن ہشام نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مکے میں کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ قریش کے کچھ زعماء جمع ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے ذریعے ظلم اور انسانی حقوق کی حق تلفی کا ازالہ مقصود تھا۔ نبی اس معاہدے میں شریک ہوئے اور فرمایا مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی قبول نہیں، اور اسلام کے بعد بھی کسی ایسے معاہدے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو میں خوشی سے اس میں شریک ہوں گا۔ خدمت خلق کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور عرض کیا میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس قدر مقام ہے میرے بھائیوں رشتہ داری کا، یہ مقام ہے۔ والدہ زندہ نہیں ہے، والدہ کی بہن زندہ ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ والدین کی خدمت تو بدرجہ اولا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کریں تو جنت ملے گی، ان کے دل دکھائے اور انہیں ایذا اور تکالیف پہنچائے تو جہنم کی سزا ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ 7 سال سے بیمار ہوں، 7 سال سے بیمار ہوں، ہر طرح کا علاج کرایا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کی تنگی میں مبتلا ہوں۔ کہاں؟ جاؤ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی سے جو ہے تنگ ہیں، پانی کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہیں، وہاں کنواں کھدواؤ۔ جاؤ وہاں پر جہاں لوگ پانی سے پریشان ہیں، وہاں جا کر کے کنواں کھدواؤ۔ مجھے امید ہے وہاں چشمے سے پانی جاری ہوا اور تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں پانی کا صدقہ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، پانی کا صدقہ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ صدقہ پانی سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جس علاقے میں، جس محلے قرب و جوار میں لوگ پانی سے پریشان ہیں، اللہ نے اگر آپ کو توفیق دیا ہے آپ ایک نل لگوا دو، ایک کنواں کھدوا دو، یہ صدقے جاریہ ہے۔ جب تک لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنوا دو۔ اہل خیر حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور رب کی رضا اور جنت کو حاصل کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک شخص نے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا۔ مسافر آتے جاتے تھے، اس درخت کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کاٹنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ بیمار کی عیادت اور اس کے علاج معالجے کا انتظام بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے جو کوئی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاد کرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے تسلی دے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا
جتنا مصیبت زدہ کو ہے۔ نبی کے پڑوس میں ایک یہودی بچہ، ایک یہودی بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عالم نزا میں تھا، نزا کے آخری ایام میں نزا میں تھا، آخری مرحلہ چل رہا تھا۔ آپ نے اسے کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے قریب کھڑے باپ کے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ باپ نے کہا، اس کا باپ بھی بغل میں کھڑا تھا یہودی بچے کا۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ خدمت انسانیت میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں۔ ہاں، مسلمان سے ہمدردی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمدردی اور مدد کا مستحق ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جو کسی بیوہ یا یتیم کے لیے سعی کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کسی وقفے کے مسلسل نماز میں کھڑا ہو، یا اس روزہ کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات دے گا۔ ترمذی کی روایت۔ تم زمین ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ امام احمد، امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کی ہے۔ رحم اور ہمدردی تو اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اور ہم سب کو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے اعزاء و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ سخت سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں ایک آدھ کمبل خرید کے دے دو، بیچارے آپ کو کتنا اجر و ثواب دیں گے۔ یہ ہے خدمت خلق، یہ ہے انسانیت۔ آپ کے پڑوس میں غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، یتیم ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، ان کا حال پوچھو۔ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھنڈی ہے، گھر میں کمبل ہے کہ نہیں؟ کوٹ پہننے کے لیے ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ انسانیت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ انہیں ایک آدھ کمبل خرید کے دے دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما، اور اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین دن دنی رات چوگنی حفاظت فرما، اور جو ہم میں سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔